اگر آپ ساس ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی بہو آپ کے بیٹے کو چھین لے گی، یا آپ بہو ہیں اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کی ساس اپنے کنٹرول میں رکھے گی، تو پھر ہومیوپیتھی کی یہ میڈیسنز آپ کی مینٹلی سمٹمز پہ بہترین ورک کریں گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہومیوپیتھک لیڈی ڈاکٹر سائمہ عباس مہدی، NCH ویریفائڈ، پنجاب، پاکستان۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ہومیوپیتھی کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے ساتھ کرانا ضروری سمجھتی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کا یقین اور اعتقاد ہومیوپیتھک طریقہ علاج پہ بہتر طور پہ بن سکے۔ ناظرین، ہومیوپیتھی ایک نرم، لطیف اور مؤثر طریقہ علاج ہے جو قدرتی اجزاء سے تیار کیے جاتی ہیں میڈیسنز، اور یہ میڈیسنز جو تیار ہوتی ہیں یہ سیملیا سیملیبس کیورنٹر کے عین فارمولے پر تیار ہوتی ہیں، مطلب مثل اپنے مثل کو شفا دیتا ہے۔ اچھا، یہ بات بالکل ایسے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ مکھی، جس کا ایک پر جو ہوتا ہے وہ سیپٹک ہوتا ہے اور دوسرا اینٹی سیپٹک، مطلب ایک پر اس کا بیماری پیدا کرتا ہے اور دوسرا پر اسی بیماری کو ختم کرتا ہے۔ سیم یہی فلسفی ہومیوپیتھک کی ہے کہ یہ ادویات ایک طرف علامات پیدا کرتی ہیں اور دوسری طرف اگر کسی پیشنٹ کے اندر وہ علامات پائی جائیں تو یہی میڈیسن جو کہ بہت لطیف انداز میں تیار ہوتی ہے ان علامات کو ختم کرتی ہے۔ بات کی جائے ہومیوپیتھک کی مقبولیت کی، تو ناظرین اس وقت 100 سے زیادہ ممالک ہیں جہاں پہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج رائج ہے، جس میں آپ کا پاکستان بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے، بنگلہ دیش ہے، لاطینی امریکہ ہے، روس ہے، جرمن ہے، انگلینڈ ہے، مطلب ہر جگہ پہ تقریباً ہومیوپیتھک دوسرے نمبر پہ طریقہ علاج آتا ہے، جو کہ آپ کو بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے کسی بھی نئی مرض کو پیدا کیے بغیر آپ کی سابقہ مرض کو شفا دیتا ہے نا مزے کی بات۔ ہومیوپیتھک کی خوبصورتی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہومیوپیتھک جو ہے قوت مدافعت پہ کام کرتا ہے، یعنی وائٹل فورس پہ کام کرتا ہے، آپ کی قوت مدافعت کو بوسٹ اپ کرتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے بہت جلد کچھ مریض ہوتے ہیں جو لاغر ہو جاتے ہیں، ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا دوبھر ہو جاتا ہے، لیکن ہومیوپیتھک ایسے نہیں کرتا، بلکہ جس ٹائم آپ ہومیوپیتھی کی میڈیسنز علامات کے حساب سے، سمٹمز کے حساب سے یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی وائٹل فورس کو ابھارتا ہے، آپ کو بستر سے نہیں لگنے دیتا، قوت مدافعت پہ بھی کام کرے گا، اور تو اور آپ کے باڈی کے جتنے بھی آرگنز ہیں سب پہ کام کرے گا، پلس آپ کی مینٹلی سمٹمز پہ بھی کام کرتا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی سوچ پازیٹیو ہے نیگیٹیو ہے، یہ اس پہ بھی کام کرے گا۔ یہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے بے حد مؤثر اور سیکیور ہے، یہ طریقہ علاج محفوظ ہے ہر ایج کے لوگوں کے لیے، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں، چاہے۔ اب آتے ہیں اپنی ویڈیو کے اصل ٹاپک کی طرف۔ تو خوشگوار زندگی اور گھر کا خوبصورت ماحول کس کو پسند نہیں ہوتا، سب لوگ یہ پسند کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو قدرتی طور پہ ان میں ایک مخصوص کھنچاوٹ پائی جاتی ہے، جیسا کہ ساس اور بہو کا رشتہ۔ حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن ہمارے ایشیا میں، ہمارے پاکستان کی آپ بات کر لیں، ہمسایہ ممالک پہ لے لیں، مطلب ہر جگہ پہ تقریباً ساس اور بہو کا ایشو پایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ دیکھیں تو یہ جو ایشو ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ذہن سے شروع ہوتا ہے، آپ کی سوچ سے شروع ہوتا ہے، دماغ سے شروع ہوتا ہے، اور یہ سوچ ہی آپ کے لفظوں کو بدلتی ہے، آپ کے لفظوں کے اندر سختی پیدا کرتی ہے، اور پھر یہ سختی آہستہ آہستہ آپ کے مزاج پہ حاوی ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جا کر یہ آپ کے جسم کے اعضاء پہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اور جیسے بلڈ پریشر ہو گیا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، لو ہو گیا، ہارٹ پرابلم ہو گئی، مزید بھی بہت سی کچھ ایسی پرابلمس ہیں میڈیکلی جو ایشوز سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو اس ٹائم زیادہ مین ایشو ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے واقعات جو ہیں، انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی ہو جاتے ہیں، وہ ہے ساس اور بہو کی لڑائی۔ اچھا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میڈیکلی اگر آپ لیں اس چیز کو
کہ مطلب ساس اور بہو کی لڑائی کس وجہ سے ہو سکتی ہے، تو اس میں جو پہلا عنصر آتا ہے وہ ہے جیلسی، حسد پایا جاتا ہے۔ جی ہاں، میڈیکلی جب اس بات کو ریسرچ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ساس جس ایج میں پہنچی ہوتی ہے وہاں پہ کچھ ہارمونیکل امبیلنس شروع ہوتا ہے۔ ایسٹروجن اور پروجسٹرون جو ہے ہارمون، ان کی چینجز ہوتی ہے، ان کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے طبیعت کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بات پہ بات غصہ ہونا، اور یوں سمجھے کہ اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے، فیصلہ کرنے کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں ظاہر ہے ایک نیو جنریشن کی بچی ہو اور ایک کوئی 40-50 سال کی ساس ہو تو ظاہری بات ہے یہ چیزیں اس میں اس کے لیے پرابلم کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ کہاں ایک ینگ ایج کی بچی ہے اور کہاں 50-60 سال کی ایک لیڈی ہے، تو فرق آ جاتا ہے، میڈیکلی بھی آ جاتا ہے، فزیکلی بھی آ جاتا ہے، اور یہیں سے یہ پرابلم کریٹ ہونا شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب کے سب جو سمٹمز ہیں یہ سٹارٹ آپ کے برین سے ہوتی ہیں، آپ کے مائنڈ سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہی چینج کرنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہومیوپیتھک صرف آرگنس پہ کام نہیں کرتی، بلکہ ہومیوپیتھک آپ کے ذہن پہ کام کرتی ہے، آپ کی دماغی سمٹمز پہ کام کرتی ہے۔ آپ کو اور کیا چاہیے علاج میں، کہ اگر آپ کی ایک ڈوز آپ کی سوچ بدل کر رکھ دے تو پھر آپ ہومیوپیتھک سے اور کیا چاہتے ہیں؟ بات کرتے ہیں کہ اس بیماری یا یہ جو کنڈیشن پیدا ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے، مطلب ساس اور بہو کے بیچ یہ تناؤ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی مخصوص ریزنز ہو سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے میں نے جیسا کہ بتایا کہ ہارمونل امبیلنس ہونا، ان کی کمی ہو جاتی ہے، ایسٹروجن کی اور پروجسٹرون کی، ساری کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اور اس سے ہٹ کر کیا ہے کہ یہ کمی ہونے کی وجہ سے مطلب ساس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے، سوچ ہے نا، شاید اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے، یا اس کا بیٹا اس پر توجہ نہیں کرے گا، یا اب بیٹا اس کے کنٹرول میں نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ساس کو اپنے گھر کے اندر اپنے اختیارات کو دکھانے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور جو نہیں آئی ہوتی ہیں وہ بھی اپنا گھر سمجھ کر آئی ہوتی ہیں، ان کو بھی شوق ہوتا ہے، اگر وہ اپنے گھر سے اختیارات رکھ کر آ رہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی اسی چیز کی عادت ہوتی ہے کہ میں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپس میں مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے اور یہاں سے ہی پرابلم کریٹ ہونا شروع ہوتی ہے۔ ڈپریشن اور الزائمر جیسی جو امراض ہیں وہ بھی انہی وجوہات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس میں سیم یہی پوزیشن ہوتی ہے، عدم اعتمادگی کا اظہار ہوتا ہے، اور برتری کا شوق ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہولڈ ہے وہ قائم رہے۔ ساس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہولڈ قائم رہے، بہو کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہولڈ قائم رہے، لیکن یہ پرابلم زیادہ ساس میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہارمونز ہیں وہ امبیلنس ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک ادویات کی، یعنی اس طریقہ علاج میں ان مینٹلی سمٹمز کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ ہم جس مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں اور مینٹلی طور پہ جو سمٹمز پیدا ہوتی ہیں اس کے لیے 3 ہومیوپیتھی کی بیسٹ میڈیسن ہے، 3 میڈیسن جو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، اگر علامات ان 3 میڈیسنز کے ساتھ میچ ہو جائیں۔ دیکھیں، آپ نے ایک بات کا پوری طرح دھیان رکھنا ہے، بہت غور سے سننا ہے، ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ علامات پہ، سمٹمز پہ کام کرتا ہے، کسی بھی طرح کی سمٹم، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ ذہنی ہو، تب ہومیوپیتھی کی ادویات جو ہیں وہ آپ پہ اثر انداز ہوں گی، ورنہ تو پھر اگر علامات کے ساتھ آپ کی میڈیسن میچ نہیں ہوتی تو پھر یہ پراپر ورک نہیں کریں گے اور آپ کو آپ کا مطلوبہ رزلٹ بھی نہیں مل سکے گا۔ تو میرے پاس 3 میڈیسن ایسی ہیں کہ جن کی سمٹمز جو ہیں اگر گھر میں ایسی مریضہ پائی جا رہی ہو، چاہے وہ کسی بھی ایج کی ہے، ٹھیک ہے، ساس ہے یا نہیں ہے، بہو ہے یا نہیں ہے، یا یہ والی سمٹم کسی میں بھی پائی جا سکتے ہیں، ضروری نہیں ساس اور بہو میں ہی ہو، مطلب کسی بھی پیشنٹ میں اگر پائی جاتی ہیں تو آپ اس کے لیے آنکھیں بند کر کے پورا اعتماد طریقے سے، بشرطے کہ میچ ہو جائیں دونوں کی سمٹمز، میڈیسن کی بھی اور پیشنٹ کی بھی، تو پھر یہ دوائی بہترین کام کرتی ہے۔ نمبر 1 پہ آتی ہے لیکسس۔ دیکھیں، لیکسس کی جو پیشنٹ ہوتی ہے نا، اس کے اندر حسد، کینہ، بغض کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، مطلب اس کو شوق ہوتا ہے، مغرور بھی ہوتی ہے، اس کی سننے کی حس بہت تیز ہوتی ہے، اور اس کی گفتگو کا انداز بہت طنزیہ ہوتا ہے،
اور اس کو احساس برتری جو ہے نا وہ چین نہیں لینے دیتا. مطلب وہ یہ نہیں چاہتی کہ مجھ سے آگے کوئی نکلے، مجھ سے بہتر کوئی ہو. یعنی اس کے اندر انا بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، پلس اس میں حسد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور بدگمانی حد سے زیادہ پائی جاتی ہے، شک حد سے زیادہ پایا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو میڈیسن آتی ہے وہ آتی ہے ہائیوسائمس. جی ناظرین، ہائیوسائمس میڈیسن جو ہے اس کی پیشنٹ کی بھی جو مینٹلی علامات ہوتی ہیں نا وہ بھی تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہیں. اس میں حسد واقعی ہی پایا جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس حسد میں جو مریضہ ہے وہ نقصان پہنچانے کی نیت پہ کسی بھی حد پہ جا سکتی ہے. مطلب اگر اس کو کسی سے حسد ہو گیا ہے یا وہ کسی کو برداشت نہیں کر پا رہی تو اس کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی بھی مقام پہ چلی جائے، کسی بھی سوچ پہ چلی جائے، کچھ بھی کر گزرے. اور جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا بھی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، بس یہ کیا اور یہ کر دیا. تو یہ وہی مینٹلی پوزیشن ہوتی ہے کہ اس دماغ کی غلط سمٹمز کی وجہ سے، نیگیٹیوٹی کی وجہ سے یہ جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں یہ اسی وجہ سے سامنے آتے ہیں. اس کے بعد جو میڈیسن ہے وہ ہے نقص فہمی کا. جی ناظرین، نقص فہمی کا کی جو پیشنٹ ہے اس میں بھی مطلب ہر چیز کو کنٹرول کر کے اپنے انڈر رکھنے کا شوق ہوتا ہے کہ سامنے والا میرے انڈر چلتا رہے، میں جو کہتی رہوں سامنے والا ویسے ویسے کرتا رہے. یہ بھی اب ذہنی ایک علامت ہے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ علامت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو ظاہری بات ہے کہ گھر میں پرابلم تو کریٹ ہوگی، جھگڑے بھی ہوں گے. تو یہ جو پیشنٹ ہے اس کو شوق یہ ہوتا ہے کہ سب میرے انڈر کام کرے، سب میرے حکم کو مانے. اب اگر گھر میں بہو کو شوق ہے کہ سارے اختیارات اس کے ہاتھ سونپ کر سب اس کے انڈر چلے، یا ساس کے پاس یہ سمٹمز آ جائیں کہ وہ ہر چیز کو اپنے انڈر کر کے اپنے اختیارات کو استعمال کرنا چاہے زبردستی. دیکھیں کچھ گھروں میں ہوتا ہے کہ بڑا واقعی ہی اس لائق ہوتا ہے کہ آپ اس کے انڈر چل سکیں، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو محض شوق ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس نہ وہ فیصلے ہوتے ہیں، نہ وہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں، نہ اس کے پاس وہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو لیڈ کر سکے. تو ناظرین، آج کی یہ 3 میڈیسن جو میں نے آپ سے ذکر کی ہفتے میں 2 بار علامات کے حساب سے 200 پوٹنسی میں یوز کرنی ہے. اگر لیکسس کی پیشنٹ ہے تب 200 پوٹنسی لیں لیکسس کی، اس کو ہفتے میں 2 سے 3 بار استعمال کریں اور پھر رزلٹ دیکھیں. اس کے بعد ہائیوسائمس 200 میں ہے اور نقص فہمی کا بھی 200 میں ہے. جی ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں اسی طرح کی بہت ہی بہتر انداز میں اور ایمانداری کے ساتھ اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، جس میں مینٹل سمٹمز بھی ہوں گی، کامن ایشوز بھی ہوں گے، کامن پرابلمز بھی ہوں گی. بیماری کو لے کر ہر حوالے سے ذہنی اور جسمانی جو بھی سمٹمز آئیں گی، جو بیماریاں آئیں گی، میں اس کو آپ سے ڈسکس بھی کروں گی، ان کی میڈیسنز بھی بتاؤں گی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ میری پوری ویڈیو واچ کریں گے تو آپ کو جہاں ہومیوپیتھی کی فلاسفی سمجھ آئے گی وہاں پہ آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آئے گی کہ یہ طریقہ علاج پرسکون طریقے سے آہستہ آہستہ کیسے آپ کی بیماری کو آپ کے دل و دماغ سے نکال کر پھینک دے گا. اگر آپ نے اب تک میرا ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے. اپنا خیال رکھیے، کیونکہ آپ کی صحت ہمیں عزیز ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.